نماز جمعہ چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں، میرے محترم ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہو پچھلی نشست میں ہماری ملاقات آپ سے جب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 وقتہ نمازیں جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے، اور اس کو عمدن چھوڑنا، اس کا تارک بننا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ آج میں اس نشست میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جمعہ کی نماز کی امپورٹنس کیا ہے، اس کو چھوڑنے کا اور چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، شریعت میں اس کے سلسلے میں کیا وعید آئی ہے۔ میرے دوستو، صلاۃ جمعہ جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہفتے کی عید ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہفتے میں ایک بار جو آتا ہے، یہ مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے ایک جگہ پر۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جامع مسجد میں جا کر ملتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ شریعت کے مطابق یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اس جمعہ کی خصوصیت بھی ہے، اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جمعہ کا ذکر فرمایا اور آپ نے کہا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ کوئی بھی مسلمان بندہ جو جمعہ کے دن کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور وہ دعا کر رہا ہو تو اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر وہ اس کو پالے تو جو بھی دعا وہ اللہ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اسے نواز دے گا۔ یہ جمعہ کی خصوصیت ہے۔ جمعہ کس پر فرض ہے؟ شاید یہ سوال بھی آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو۔ ابو داؤد اور دارقطنی کی صحیح روایت کے مطابق جمعہ عورت، اسی طرح مسافر، اسی طرح ایک معذور انسان جو چلنے پھرنے سے مجبور ہو، زر خرید غلام، اور اسی طرح سے بچے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ ہر عاقل اور بالغ انسان پر فرض ہے۔ اسے جمعہ کی نماز میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کا تارک بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اور رسول کی زبان سے سنائی جانے والی وعید کا وہ مستحق ہوگا۔ جمعہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی نام سے ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ چنانچہ آپ سورۃ الجمعہ سورت نمبر 62، اس کو عام طور پر امامان صلاۃ سے، ائمہ کرام سے سنتے رہتے ہیں جو لوگ نماز کی امامت کراتے ہیں، یا یوں ہی آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو سورہ جمعہ پڑھنے کا وقت ملتا ہوگا، آپ کی نظر سورہ جمعہ سے گزرتی ہوگی۔ پوری ایک سورت ہی جمعہ کے نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اتار دی، جس کا نمبر ہے 62۔ اس کے کچھ احکام اللہ رب العالمین جمعہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، آیت نمبر 5 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اپنا خرید و فروخت بند کر دو، چھوڑ دو، اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اپنی خرید و فروخت کو، اپنے دکان کو بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو مسجدوں کی طرف۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ مفسرین کرام نے اور علماء امت نے اس حکم الہی کے بموجب اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد لوگوں کا خرید و فروخت کے لیے بازار میں جانا یا اپنی دکانوں پہ کاروبار کرتے رہنا یہ حرام ہے۔ جمعہ کے وقت اذان ہوتی ہی لوگوں کو خرید و فروخت کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے، اور وہ لوگ جو دکاندار ہیں انہیں اپنی دکان بند کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا بالکل واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑو مسجد کی طرف،
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے خرید و فروخت کے سلسلے کو بند کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کو چھوڑنا عمدن یوں ہی اس کو نظر انداز کر دینا یہ ایک بڑا گناہ قرار پائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو ہمارا خالق ہے اور جس کے ہم مخلوق ہیں، جو ہمارا معبود ہے اور جس کی ہم سب عبادت کرنے والے ہیں۔ سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جمہور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، لینا دینا یعنی بیچنا اور خریدنا، اور اس طرح کاروبار کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ ہم نے اس آیت کریمہ کی عملی تطبیق سعودی عرب میں دیکھی۔ ایک وقت تھا کہ زمانے طالب علمی میں ہم سنتے تھے سعودی عرب میں اذان کے بعد دکانوں کا شٹر بند ہو جایا کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک وقت آیا کہ آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، اور نہ صرف یہ کہ نماز جمعہ کے وقت بلکہ ہماری ان آنکھوں نے دیکھا کہ ہر 5 وقتہ نماز کے وقت جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی وہاں کے دکاندار، مدینہ منورہ ہو یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کا شہر مکہ ہو، لوگ جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی دکانوں میں مصروف ہوتے ہیں، اذان ہونے کے بعد وہ اپنے کاروبار کو بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکانوں کا شٹر گرنے لگتا ہے۔ اور اس طرح سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کا ایک صحیح منظر وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ جمعہ کی روشنی میں اس کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز بہت اہم ہے، اسے عمدن چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ بلکہ نماز جمعہ کو چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں یہ وعید فرمائی ہے، یہ وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو سیل کر دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، اور نہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں اور ان پر آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ وعید سناتے ہیں، میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان کے گھروں پر جاؤں اور ان میں آگ لگا دوں کہ وہ نماز جمعہ سے پیچھے رہ رہے ہیں، کہ وہ نماز جمعہ کو چھوڑ دے رہے ہیں، اسے نہیں پڑھتے۔ تو میرے دوستو، نماز جمعہ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے جو ہفتے کی عید ہے، ہم میں سے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔